بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کی اردو کی پہلی غزل لے کے آئی ہوں۔ غزل کے شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ پہلی غزل کس نے لکھی ہے؟ میر تقی میر نے۔ تو آج ہم کیا کریں گے، اس غزل کی پہلی غزل کے سارے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم ہے، شاعر یہاں عاجزی اور دعا کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ فقیر کی طرح بے لوث ہو کر آتا ہے اور کسی کو خوش رہنے کی دعا دے کر اپنے راہ لیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا پیغام یہ ہے کہ کسی کی خوشی کے لیے دعا کرنا انسانیت کی اصل حقیقت ہے اور وہ دنیا کے لالچ سے آزاد ہو کر صرف خیر کی تمنا کرتا ہے۔ اب نیکسٹ آگے تشریح سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے اپنی عاجزی اور دعا کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہاں شاعر نے خود کو فقیر کی مانند بیان کیا ہے جو دنیوی لالچ سے آزاد ہو کر آتا ہے اور اپنے دل کی آواز یعنی دعا پیش کرتا ہے۔ فقیرانہ انداز میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ خود کو دنیاوی مرتبے یا مقام سے بلند نہیں سمجھتا بلکہ بے لوث محبت اور دعا کے جذبے سے آتا ہے۔ شاعر دوسرے شخص کو خوش رہنے کی دعا دے کر وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ میاں خوش رہو ایک نیک تمنا اور دعا ہے کہ دوسرا شخص خوش، کامیاب اور سکون سے زندگی گزارے۔ شاعر اپنے دل میں کسی بھی طرح کی ذاتی خواہشات یا مفاد کو شامل نہیں کرتا بلکہ صرف خیر اور خوشی کی دعا کرتا ہے۔ یہ تبصرہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے یہ نا حاصل کلام ہے، یہ بھی آپ اس میں تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں، الگ ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لکھا ہے، اس شعر میں شاعر نے اپنی عاجزی اور نیک خواہشات کو پیش کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ حقیقی سکون اور خوشی دوسروں کی خوشی میں ہے اور دعا کرنا ایک عظیم عمل ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے۔ شعر نمبر 2، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ مفہوم، شاعر یہاں اپنی محبت یا عہد کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو وعدہ یا عہد اس نے کسی سے کیا تھا کہ تجھ بن نہ جینے یعنی تیری بغیر زندگی گزارنا ناممکن نہیں، اب وہ اسی عہد کو پورا کر کے جا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی پرانی محبت یا تعلقات کو ترک کرتے ہوئے اس وعدے کی تکمیل کی بات کرتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے عہد، محبت اور وفا کے جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر نے کبھی اپنے محبوب یا کسی عزیز سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے بغیر نہیں جیے گا، یعنی وہ اس تعلق یا محبت کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تجھ بن نہ جینے اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس شخص کو اتنی اہمیت دی تھی کہ اس کے بغیر جینا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ اپنے اس وعدے یا عہد کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ محبت یا تعلق ختم ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو وفا کر کے جا رہا ہے، یعنی وہ اب اس شخص سے کیے ہوئے اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عہد اور وفا کے تعلقات کی شدت کو بیان کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی زندگی میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جذبات یا تعلقات کو ترک کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی اہم یا گہرے کیوں نہ ہو۔ شعر نمبر 3، شفا اپنی تقدیر ہی میرا تھی کہ مقدور تک تو دعا کر چلے۔ مفہوم، شاعر یہاں تقدیر اور انسانی کوشش کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس کی تقدیر میں شفا، عافیت یا صحت نہیں تھی لیکن اس نے اپنی حد تک کوشش کی، یعنی اس نے دعا کی تاکہ اپنی حالت کو بہتر کر سکے۔ اس شعر میں شاعر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تقدیر کا کھیل انسان کے قابو میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے تقدیر اور انسان کی کوششوں کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے۔ شاعر تسلیم کرتا ہے کہ اس کی تقدیر میں شفا یا صحت نہیں تھی، یعنی اس کے نصیب میں بیماری یا مشکلات ہی لکھی ہوئی تھی۔ یہاں تقدیر کو ایک قسم کی قوت یا طاقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انسان کی کوششوں سے معاورہ ہوتی ہے۔ شاعر اپنی حالت کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بھی اس کی تقدیر میں تھا وہ اس سے بچ نہیں سکا۔ یہاں شاعر اپنی کوششوں کا ذکر کرتا ہے کہ اگرچہ
اس کی تقدیر میں شفا نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے تمام ممکنہ تدابیر اپنائی، یعنی دوا اور علاج کروانے کی کوشش کی تاکہ اپنی حالت کو بہتر کر سکے۔ مقدور تک سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی حد تک ہر ممکن اقدام کیا۔ اس شعر میں شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ تقدیر کی مرضی پر منحصر ہو۔ شعر نمبر 4، دکھائی دیے یوں کہ ہے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ مفہوم: شاعر یہاں اپنے احساسات اور تعلقات کی پیچیدگی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے خود کو اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ اپنے محبوب یا کسی عزیز سے الگ ہو چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ شعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے جذبات یا حالات کو اتنا تبدیل کر کے دکھاتا ہے کہ دوسروں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ ان سے جدا ہو چکا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے اپنے اندر کی کیفیت اور دکھ کو بیان کیا ہے۔ یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی حالت یا جذبات کو اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ خود اپنی مرضی سے کسی سے الگ ہو گیا ہو یا اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ دوسروں کو یہ لگے کہ وہ خود ہی اس تعلق سے الگ ہو گیا ہے۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگا وہ اپنے محبوب یا عزیز سے جدا ہو چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جدا کر چلے کا مطلب ہے کہ اس نے خود کو اس طرح پیش کیا جیسے وہ کسی سے جدا ہو کر جا رہا ہو، لیکن یہ محض ایک تاثر تھا، حقیقت نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے اندر ہی کشمکش کو بیان کیا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے جذبات یا حالات کو اس طرح دکھاتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے الگ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خود اس سے جدا نہیں ہوا ہوتا۔ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے درد یا جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں الگ ہو چکا ہے۔ شعر نمبر 5، جب بھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئے، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ مفہوم: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری اور اس کے سامنے جھکنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلسل عبادت کرتے ہوئے اس نے بندگی کا حق ادا کیا اور اپنے فرض کو پورا کیا۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر پہلے مصرعے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے اپنی پیشانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں رکھی۔ یہ نہ صرف جسمانی عبادت بلکہ روحانی جھکاؤ اور عاجزی کی علامت ہے۔ یہاں شاعر اپنی بندگی کو مکمل اور کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو عطا کی گئی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے پر مطمئن ہے۔ یہ شعر ایک مومن کی عاجزی، عبادت میں استقامت اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل کا عکاس ہے۔ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے تاکہ وہ بندگی کا حقیقی حق ادا کر سکے۔ شعر نمبر 6، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ مفہوم: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے دوسروں کے دکھوں اور غموں کو دیکھنے کی بجائے اسے خود اپنی ذات کا درد اور غم دکھایا۔ یہ غم در حقیقت شاعر کی اپنی روحانی تطہیر کا ذریعہ بن گیا اور اسے خود شناسائی کا موقع ملا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اسے دوسروں کے غم اور پریشانیاں نہیں دیکھنی پڑی۔ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف کا ذکر ہے کہ ایسے حالات سے بچایا گیا جہاں دوسروں کے دکھوں کا مشاہدہ اسے تکلیف دیتا۔ دوسرا مصرعہ شاعر کی خود شناسی اور انفرادیت کی علامت ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اپنے زخم اور درد کا سامنا کرنے کا موقع دیا جو اسے اپنے وجود کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کا ذریعہ بنا۔ یہ شعر دراصل انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشوں کی حکمت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کا یہ پیغام ہے کہ زندگی کے درد اور غم اگرچہ مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں اور اس کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ شعر نمبر 7، کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مفہوم: شاعر یہاں اپنی موجودگی اور اثرات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے سوال کرے کہ اس نے اس دنیا میں کیا کیا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ صرف اس دنیا میں آیا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس شعر میں شاعر کی خود احتسابی اور اس کے اپنے عمل یا زندگی کے بارے میں گہری فکر کا اظہار ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے اپنی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔
شاعر نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ اگر کوئی اس سے سوال کرے خاص طور پر اس کے اپنے کام یا زندگی کے بارے میں تو اس کا جواب کیا ہوگا۔ میر یہاں خود شاعر کی طرف اشارہ ہے جو اپنی ذات پر غور کر رہا ہے کہ اگر اس سے اس کے کام یا اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ کیا جواب دے گا۔ اس جملے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ اس نے اس دنیا میں کیا کیا تو وہ تو کہے گا کہ وہ صرف اس دنیا میں آیا تھا لیکن اس نے کچھ خاص نہیں کیا۔ کیا کر چلے سے مراد ہے کہ اس نے اپنے وقت کو یا اپنی زندگی کو کسی خاص مقصد یا کامیابی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی اور اس کے مقصد پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ خود سے اور دوسروں سے یہ پوچھتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو کیا اس نے کوئی اہم کام کیا یا محض وقت گزارا۔ یہ شعر خود احتسابی اور زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی ایک دعوت ہے۔ ان اشعار کی تشریح میں انہوں نے ریلیونٹ شعر نہیں لکھے ہوئے، تو اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا لوں گی۔ ایک شعر کی تشریح میں کم از کم ایک ریلیونٹ شعر ضرور لکھنا ہے، تو اگر آپ کہیں گے تو میں ویڈیو اس کے اوپر بنا لوں گی۔ اس سے ایگزامینر کے اوپر امپیکٹ اچھا پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آئے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔